ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. جو سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ربیع ثانی 11 ربیع ثانی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد پاک کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اور آپ کے غوث پاک کی بڑی اعلیٰ تقاریب ہوتی ہیں، اور حضور حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے وہ شہزادے ہیں کہ جنہوں نے فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور جنہوں نے ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اور آپ کے احکامات کو دنیا تک پہنچانے کے لیے بے شمار کوششیں فرمائیں، اور اسلام کی روح کو ایک مرتبہ پھر زندہ فرما دیا. تو اس حوالے سے آپ کی حیات مقدسہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے سی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. یہ صحبت اولیاء ہے، یہ انسان کی زندگی کو کندن بنا دیتی ہیں، اور اگر انسان کی زندگی سے اچھے لوگوں کی صحبت نکل جائے تو انسان حیوانوں کی مانند ہو جاتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا جن سے اللہ کی محبت پیدا ہو، اس کے رسول کی محبت پیدا ہو، اولیاء اعظام کی محبت پیدا ہو، حضور کی اہل بیت کی محبت پیدا ہو، حضور کے صحابہ کرام کی محبت پیدا ہو، تو انسان کا ایمان زندہ رہتا ہے، انسان کو ہدایت ملتی رہتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من اولیاء اللہ، اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا رأوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آئے. سبحان اللہ. جب ان کو دیکھا جائے اللہ یاد آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ ان کے پاس بیٹھے، ان سے ایسی گفتگو ملتی ہے، ان سے ایسے نیک اور صالح اعمال کی ترغیب ملتی ہے کہ انسان گمراہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو اپنا دوست قرار دیا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار جو میرے بندے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، انہیں نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، بے شک وہ ایمان والے ہوتے ہیں، صاحب تقوی ہوتے ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے. یہ نیکیوں کے صلے آگے جا کے نہیں صرف ملنے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ صلے عطا فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے آسمان پر اعلان کر دو کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. اب اس بندے کی شہرت ہو جاتی ہے، لوگ کشاں کشاں اس کی طرف جاتے ہیں، اور پھر زمین پر اعلان ہو جاتا ہے کہ فرشتوں زمین پر اعلان کر دو کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. تو پھر اہل زمین اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں نا، ہم تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بات اس وقت بنتی ہے جب وہاں سے آواز آئے کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جہاں تو ہر کوئی کہتا ہے کوئی کسی روپ میں کوئی کسی روپ میں، لیکن کام اس وقت بنتا ہے
جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے آواز آتی ہے کہ ہاں اب ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کہ نام کو، کام کو آئندہ نسلوں کی اصلاح کے لیے زندہ جاوید رکھتے. تو حضور غوث پاک رضی بے شمار اولیاء اعظام ہیں جن کے نام زندہ ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ گزر گئے ہیں، لیکن وہ ہستیاں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کا ذکر، اللہ اس کے رسول کے نام کی مالا اپنے گلے میں رکھی، لوگوں کو واضح نصیحت کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کا پیغام دیتے ہوئے گزاری زندگی اپنی. اللہ تعالیٰ نے ایسے اولیاء اللہ اور ایسے بندوں کا نام قیامت تک زندہ رکھا ہے تاکہ ہماری آپ کی آنے والے لوگوں کی اصلاح ہوتی رہے کہ وہ بھی لوگ تھے جنہوں نے زندگیاں گزاریں، اللہ اس کے رسول کو راضی کیا. تم بھی ایسا کرو گے تو اللہ کی رحمتیں تم پر بھی ہوں گی. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ یہ آل رسول کے شہزادے ہیں، حسنی حسینی سید ہیں. حسنی نسبت بھی ساتھ ہے، حسینی نسبت بھی ساتھ ہے. اور یاد رکھیں حضور کی اہل بیت کی محبت یہ عین ایمان ہے. اگر حضور کی اہل بیت کی محبت نہیں تو پھر سمجھے آپ کا ایمان ہی نہیں. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کی آل پاک اور اس کے بعد آپ کے صحابہ کرام کی محبت یہ ایمان کا عین ہے، ایمان کی اصل ہے. ان کی محبت اپنے دل سے کبھی کم نہیں کرنی، کم ہوگی تو سمجھو ایمان خطرے میں. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہزادے حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں، لیکن تجدید ایمان کے لیے، اپنی ایمان کو حلاوت دینے کے لیے کہ یہ جو قیمتی لوگ ہوتے ہیں یہ ہر جگہ پیدا نہیں ہوتے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، بڑی مشکل سے بڑی دعائیں مانگی جاتی ہیں. تو پھر یہ دیکھیں نا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے تو کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑے گا. لوگ تنگ ہو جائیں گے، پھر دعائیں کریں گے یا اللہ بھیج کو اپنا بندہ ہیں جی، کو بندہ بھیج تاکہ سارے حالات ہم بے بس ہو گئے. تو پھر حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، پھر دنیا کے مسائل حل ہوں گے. لیکن اس وقت تک ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہنا. اگر کسی علاقے میں کسی جگہ کو اللہ کے بندے ہیں تو ان کی قدر کریں، ان کی قدر کریں. حضور نے فرمایا اللہ اپنے بندوں کی وجہ سے رزق دیتا ہے، سبحان اللہ، ان کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر بھلائیاں اور مہربانیاں کرتا ہے. تو اللہ کے بندے ہیں تو سلسلہ چل رہا ہے، ورنہ جو ہمارے کرتوت ہیں ہم تو تباہ ہو جائیں، جو ہماری حالت ہے ہم تو برباد ہو جائیں. کوئی دعا مانگنے والے راتوں کو اٹھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا عرصہ گزر گیا، آج بھی نام زندہ ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے نام کے لیے وقف کر دی تھی. اور آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی دوست جن کا لقب ہے، وہاں واقعہ وہ سنتے رہتے ہیں کہ دریا کے کنارے جا رہے ہیں تو دریا جو ہے اس میں ایک سیب جو ہے وہ آپ کو ملا، آپ نے کھا لیا. وہ کھانے کے بعد دل میں یہ خیال پیدا ہوا تو مالک سے تو میں نے پوچھا ہی نہیں ہے، بغیر مالک کی اجازت کے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دعا قبول ہونے کی شرط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رزق حلال کھایا کرو، دعائیں قبول ہو جایا کریں. تو فرمایا کہ میں نے تو اجازت ہی نہیں لی، چلو میں دریا کے کنارے کنارے چلتا ہوں، جس باغ سے آیا ہے اس باغ کے مالک سے یا معافی لے لیتے ہیں یا اس کے پیسے دے دیتے ہیں یا جو وہ کہے گا. تو جب وہاں پہنچے نا تو وہ بھی سید زادے تھے، سید عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ جو قیمتی لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے لوگ، ان کے لیے اللہ پاک ایک ماحول بناتے ہیں. اس فصل کو پکانے کے لیے ایک گھرانہ تعمیر کیا جاتا ہے. یہ لوگ ایسے ہی پیدا نہیں ہو جاتے. تو آپ کے والد صاحب جو نا حضرت ابو صالح وہ وہاں پہنچے، انہوں نے کہا جناب آپ کے باغ کا ایک درخت جو ہے پھل وہ میں جا رہا تو میں نے کھا لیا، یا معاف کر دیں یا قیمت لے لیں. اب وہ بھی اہل نظر تھے اور اہل نظر کو پہچانتا. سبحان اللہ. اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ، یہاں تو لوگ محلوں کے محل کھا کے ہاضم کر جاتے ہیں، تو یہ سیب کی قیمت، اور ایسے سیب کی قیمت جس کا
جس کی پوچھ ہی کوئی نہیں ہے، دریا میں جا رہا ہے، مجھے کیا پتا؟ انہیں کہا کہ یہ بھی کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے۔ آپ نے فرمایا معافی تو نہیں ملنی، لیکن اتنے سال، روایت میں آتا ہے 10 سال میرے باغ کو پانی لگائیں، 10 سال پانی لگائیں، پھر اس سیب کا جو ہے وہ کچھ حق ادا ہوگا۔ پانی لگاتے رہے، اس باغ کو پانی لگاتے رہے۔ اب 10 سال گزرے کہ حضور معافی ہے؟ فرمایا نہیں، آدھے سیب کی قیمت ادا ہوئی ہے، آدھے کی رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ آدھے سیب کی قیمت، فرمایا کہ میری بیٹی ہے جو نہ سن سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، اس سے شادی فرمانی ہے۔ اب اتنی مشقت کے بعد ایک ایسی عورت کے ساتھ کہ جو نہ بول سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، کتنا بڑا مجاہدہ ہے۔ تو جب ایسی کفیات ہوں تو پھر اس اللہ کے بندے نے کہا جناب مجھے قبول ہے۔ ایک تو قیمت ادا ہو جائے گی، ایک رب کے سوال سے میں بچ جاؤں گا۔ وہ ایک بڑے مشہور محدث سے، بڑی دیر پہلے میں نے یہ واقعہ سنا ایک بزرگ سے، تو وہ بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا تو مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ میں نے ساری زندگی صاف گزاری ہے، صاف گزاری ہے، کوئی میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا تو میری بخشش ہو جائے گی۔ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرنا۔ وہ پکڑنے پہ آئے تو ہیں جی، وہ کہتے ہیں یا اللہ بغیر حساب کی معافی دے دے، بس یہ دعا کیا کریں یا اللہ مہربانی فرمائیں۔ ہر بندے کے عمل اگر اس کے منہ پر آ جائیں تو ہر بندہ شرمندہ ہو جائے۔ اس نے پردے ڈالے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ پردے ہی ڈالے رکھے، وہ ستار ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو انہیں اندازہ لگایا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اب فوت ہو گئے تو خواب میں ان کے شاگرد نے دیکھا کہ حضور کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے کہا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو میں نے کہا یا اللہ میں نے کوئی بظاہر غلط کام نہیں کیا، تو غلطی تو میں نے کوئی نہیں کی۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا چلو آپ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، آپ کی زندگی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا، ویسے تو میں جانتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے بندے تو ایک دن گھوڑے پر سوار تھا اور تیرا گھوڑا جو ہے کئی فصلوں میں سے گزرتا ہوا آگے جا رہا تھا، اور اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کئی فصلوں کے دانے جو ہیں وہ خراب ہو گئے تھے، کیا ان کا حساب مجھے دو گے؟ وہ تیری فصل تو نہیں تھی، تیری فصل تو نہیں تھی، تو نے ان لوگوں کی فصل کو کیوں خراب کیا؟ وہ کہنے لگے یا اللہ وہ تو میرے علم میں نہیں۔ فرمایا جس کو تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں۔ تو میں نے کہا یا اللہ مجھ سے سوال نہ کر، پتہ نہیں کون کون سی غلطی ہو گئی ہے، تو بغیر حساب کے ہی مجھے معاف فرما دے۔ اس لیے یہ عاجزی میں بڑا مزہ ہے، عاجزی میں بڑا مزہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ کریں یا اللہ تو ہی سب کچھ ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، اس میں بڑا لطف ہے۔ اور جب اس بارگاہ میں بندہ یہ کہتا ہے نا میں بہت کچھ ہوں، تو وہ نمرود کو ایک مچھر سے مروا دیتا ہے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ میں یہ سجدہ کیوں کرتے ہیں یا اللہ تیری ہی ذات سجدے کے لائق، ہم کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو نہیں سب کچھ کرنا ہے۔ جب مالک دیکھتا ہے نا کہ میرے بندے نے سر نڈر کر دیا ہے اور ہر چیز میرے سامنے جھکا دی ہے، پھر وہ بندے کو نواز دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے، آپ نے فرمایا میں حاضر ہوں۔ ایک تو قیمت ادا ہو جائے گی، دوسرا اللہ سے معافی مل جائے گی۔ جب اندر گئے تو وہاں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی موجود ہے، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک، اس کے پاؤں بھی ٹھیک، اس کا زبان بھی ٹھیک، اس کے کان بھی ٹھیک۔ دوڑتے ہوئے باہر آئے اور کہنے لگے حضور پہلے سیب کی قیمت بڑی مشکل سے، تو اب یہ میرے ساتھ کیا کرنے لگے؟ فرمایا جس معیار کا تو بندہ ہے تیرا حق بنتا ہے کہ اس معیار کی بیٹی کے ساتھ تیرا ہی نکاح ہو۔ سبحان اللہ، ایک سیب کی قیمت کے لیے تو نے اتنا۔ تو فرمایا وجہ کیا؟ فرمایا اندھی اس لیے نہیں کہ یہ دیکھ نہیں سکتی، اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی غیر کو دیکھا نہیں ہے۔ گونگی اس لیے نہیں کہ یہ بول نہیں سکتی، بول سکتی ہے لیکن اس نے کبھی فضول گفتگو کی نہیں۔ کان سے بہری اس لیے نہیں کہ یہ سن نہیں سکتی، اس لیے کہ اس نے کبھی فضول گفتگو کو سنا ہی نہیں ہے، کبھی غلط جگہ گئی نہیں، غلط جگہ کو پکڑا نہیں۔ تو ان کی شادی ہوئی تو اللہ پاک نے اس فصل سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سبحان اللہ
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرد فرید پیدا کیا جسے میں ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے، اور ان کا نام جو آپ کی والدہ ان کا نام فاطمہ تھا۔ تو یہ حضور کے اہل بیت کا وہ ایک نور ہے جس نے ایک جہان کو روشن کیا۔ اور آپ کی جب آپ 10-12 سال کی ہوئے، تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ بڑے صاحب علم بزرگ بھی ہوئے ہیں اور صاحب کرامت بھی ہوئے ہیں۔ اصل میں ہمیں بزرگوں کا فیض پتہ کیوں نہیں ملتا؟ اسی کی ایک وجہ ہے، ہم اپنے ان بزرگوں کے بارے میں جانتے ہی نہیں کہ وہ ہے کیا تھے، انہیں پتہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے بارے میں۔ دیکھیں یہ کون تھے، ان کا سلسلہ نسب کیا، انہوں نے کام کیا کیا، ان کا پیغام کیا تھا۔ جب یہ چیزیں پیش نظر رکھ کے آپ وہاں جائیں گے تو پھر آپ کو اس کا کما حق و فیض ملے گا۔ تو جب جنہیں لایا گلیوں میں ٹور چلی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اپنے بزرگان دین، اپنے اسلاف کرام کے واقعات پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان ہستیوں نے یہ اسلام نسل در نسل لوگوں کے ذریعے یہاں تک پہنچا۔ بر صغیر میں صوفیہ کرام بزرگان دین یہاں آئے تو یہاں اسلام کی رونق پھیلی، اور قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیوز و برکات بندوں کے ذریعے ہی اسلام قیامت تک جو ہے وہ چلے گا۔ ایک بندہ آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، مختلف علاقوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھیجیں گے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو عام کریں گے۔ تو آپ کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ شروع ہوا نا، تو آپ کو بغداد میں بھیجے جانے کے لیے آپ کی والدہ محترمہ نے پہلی جو نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ بیٹا آپ جب اپنے پورے شباب پر تھے تو آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور آپ کو یہ کامیابی کیسے ملی؟ آپ نے فرمایا مجھے میری ماں نے نصیحت فرمائی تھی جھوٹ نہیں بولنا۔ وہی نصیحت میں نے پلے باندھ لی۔ پھر آپ نے 25 سال تک علوم ظاہری حاصل کیے۔ یاد رکھیں اللہ کے ولی کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ صاحب علم ہوتا ہے۔ جس کے پاس علم نہیں وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ آپ کو کئی ایسے لوگ نہیں ساڑی دل دی نماز، نہ دین کے مسئلے کا پتہ، دنیا کے مسئلے کا پتہ، بس لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، اور لوگ ایسے ہیں جیسے بس ایک میلہ سا لگا ہوا ہے۔ دیکھیں کہ اس کے پاس علم دین ہے کہ نہیں، علم شریعت ہے کہ نہیں، کوئی نماز روزے سے بھی واقفیت ہے کہ نہیں، اس چیز کو دیکھا کریں۔ ہم بس دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لیپ ٹاپ بنا سا ہوا ہے اور بس کوئی پابندی نہیں، اللہ رسول والے کو بات ہی نہیں، تو وہاں دوزانو ہو کے بیٹھ جائیں گے، بس وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور آپ کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ سب سے پہلے دیکھا کہ حضور کے پیغام کی روشنی، حضور نے فرمایا کہ اذا رعو ذکر اللہ، جب انہیں دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ حضور نے نشانی بیان فرمائی، قرآن نے کہہ دیا میرے ولی وہ ہیں الذی آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحب ایمان ہیں اور تقوی والے۔ 25 سال آپ نے علم حاصل کیا، ہزاروں کی تعداد میں آپ کے اساتذہ کرام ہیں، اور 25 سال علم حاصل کرنے کے بعد بھی آپ تقریر نہیں فرماتے تھے، تقریر نہیں فرماتے تھے۔ پھر آپ نے 25 سال تک کبھی اس اللہ کے بندے کی بارگاہ میں، کبھی اس اللہ کی بندے کی، علم جو ہوتا ہے نا آ جائے نا تو بندے میں تکبر بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے اس علم کو پالش کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں اس میں گھمنڈ نہ آ جائے۔ شیطان بڑا عالم تھا، اس کے پاس بڑے علوم و فنون تھے، اللہ نے کہا چلو بڑا علوم و فنون ہے، سجدے بھی بڑا کرتا ہے، تو چلو اسے کہتے ہیں یہ رئیس الملائکہ تھا، فرشتوں کا سردار تھا۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا یہ میں نے آدم بنائے ہیں انہیں سجدہ کر، تو علم اس کی اکڑ تکبر آ گیا اور کہنے لگا انا خیر منہ، یا اللہ میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا تو بہتر نہیں بلکہ تو شیطان ہے، تو کافر ہے، تو مردود ہے، کیونکہ تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ کیونکہ جتنا بڑا مقام ہوتا ہے نا اتنا ہی بڑا سوال بھی ہوتا ہے۔ اب جو فرشتے تھے انہوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام، فرمایا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ حکم اللہ کا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہاں مار پڑ جاتی۔ تو حضور غوث پاک نے 25 سال تک پھر علوم باطنی حاصل کیا، مختلف اولیاء سے، مختلف مشائخ سے آپ وہاں گئے، اور 50 سال کے بعد بھی آپ واز نہیں فرماتے تھے۔
تو ایک رات سوئے تو قسمت بیدار ہوئی، حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو آپ نے عرض کی، آپ نے فرمایا عبد القادر عباس کیوں نہیں فرماتے؟ یا رسول اللہ میں اجمی ہوں اور مجھ میں جھجک بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اپنا منہ کھولو، 7 دفعہ اپنا لعاب دہن ڈالا۔ دیکھا نا کہ علم مکمل ہو گیا ہے، پالش ہو گئی ہے، تو 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا۔ اور اس کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا باز کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا حضور مجھ میں جھجک ہے، میں اجمی ہوں۔ فرمایا منہ کھولو، 6 دفعہ اپنا لعاب دہن ڈالا۔ تو فرمایا کہ حضور آپ نے مجھے، اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ، آپ نے 6 مرتبہ، وجہ فرمایا وہ ہمارے آقا و مولا ہیں، ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے، یہ ادب کی وجہ سے۔ تو جو خام میں علی جیسا بندہ نبی کی برابری نہیں کر سکتا، آج کا مولوی یہ کہے کہ ہم نبی جیسے ہیں، استغفر۔ وہ تو خام میں بھی کہتے ہیں ہم ان کی مثل، کوئی مثل نہیں، ڈھولن دی چپ کر مہر علی اتجا نہیں، اس لیے ان کی مثل کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی مثال بنائی نہیں ہے، وہ یکتا ہے، مخلوق میں یکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ فیض مل گیا، اب جو علم یہاں سے حاصل ہوتا ہے اور ایسے حاصل ہوتا ہے، پھر اس علم کا اثر بھی ہوتا ہے، اس علم کا فیض دنیا میں بلکہ نسل در نسل قیامت تک وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر آپ نے 40 سال تک واعظ و نصیحت کی، اور پھر ایسی واعظ و نصیحت کی کہ اگر کوئی بندہ کافر بھی آ جاتا ہو مسلمان ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اب واعظ کی ڈیوٹی لگی ہے، خود نہیں بولے بلکہ سرکار نے فرمایا بولا کرو۔ لعاب دہن کی وہ تاثیر اتنا کام کر گئی، اتنا کام کر گئی کہ آپ جہاں بھی گفتگو فرماتے، جس ماحول میں ہزاروں کا لاکھوں کا مجمع ہوتا، گفتگو ایسی ہوتی جو بھی ایک بار سنتا اس کے دل پر اثر کر جاتی۔ ایک بار نصیحت فرماتے اثر ہو جاتا۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ علامہ ابن جوزی بڑے مشہور فقیہ بھی ہوئے ہیں، اور یہ حدیث کی جرح تعدیل میں بڑے مشہور ہیں، محدث تھے، اور احادیث کو کی جان پٹک میں یہ بہت سخت عالم تھے۔ تو نے کہا یہ شیخ عبد القادر جیلانی، چلو ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے جا کر کو سوال و جواب کرتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی جو ہیں یہ آپ کے پاس، یہ تو ایک درس کا حلقہ لگا ہوا تھا، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کو پڑھا رہے تھے۔ تو جب پڑھانے سے فارغ ہوئے تو علامہ جوزی، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا جناب میں آپ سے ملاقات کرنے کا بڑا خواہش مند تھا، تو میرا ایک دو سوال ہے قرآن پاک کی آیت کے بارے میں، تو اگر آپ جواب دے دیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہے۔ ہوتے ہیں نا لوگ، کئی اعتراض کرنے والے بھی آ جاتے۔ تو آپ نے فرمایا کون سی آیت؟ انہیں ایک آیت سنائی کہ جناب اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کو اس کا کوئی معنی آتا ہے؟ علامہ ابن جوزی نے فرمایا مجھے صرف 11 معنی آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ اپنے معنی بیان فرمائیں، پھر میں معنی بیان فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انہیں 11 معنی بیان فرمائے۔ فرمایا بس آپ کے علم کی انتہا یہاں تک ہے؟ فرمایا اتنے ہی معنی اس کے بنتے ہیں۔ فرمایا میرے نزدیک اس کا 100 معنی ہے، سبحان اللہ، لغت کے اعتبار سے، تفصیل کے اعتبار سے، ترجمے کے اعتبار سے۔ جب آپ معنی بیان فرما رہے تو علامہ ابن جوزی غش کھا کر گر پڑے، کیونکہ وہاں علم جو تھا وہ مطالعے کی وجہ سے تھا، اور حضور شیخ جیلانی کے پاس جو علم تھا حضور کی لعاب دہن کی برکت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بزرگان دین کی صحبت، جو ان سے محبت کرنے والے، ان کی صحبت، ہمارا حال اس لیے آج کے لیے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا ہے، صحبت اولیاء کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو زنگ ہوتا ہے نا، دل پر چڑھ جاتا ہے، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتے ہی نہیں، اللہ والوں کی باتیں سننے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ پہلے لوگ ایسے تھے، دور دراز کا سفر کرنے جاتے اور پھر اللہ کے جو بندے ہیں ان کی گفتگو سنتے، ان کے پاس بیٹھتے، ان اپنے ایمان کو تازہ کرتے، بندے کی اصلاح رہتی ہے۔
مجھے کسی کی ضرورت ہے، ان کو کسی کی ضرورت ہے. یہ سلسلہ چلتے 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 جو ہے یہ حضور تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے بندے سوائے حضور کی باتوں کے کچھ اور کرتے ہی نہیں ہیں. تو آخری بات، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نا ایک بندہ حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور ہمارا جہاز وہ خبر ملی ہے کہ وہ سمندر میں غرق ہو گیا ہے، غرق ہونے کے قریب ہے، دعا فرمائیں. تو آپ نے اپنے دل کی جانب دیکھا اور کہا الحمدللہ. وہ بندہ چلا گیا، اس نے کہا جی معاملہ ہے، میں نے دعا کے لیے کہا ہے. تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. تھوڑے دنوں کے بعد بندہ پھر آیا، کہنے لگا حضور وہ صحیح سلامت واپس آ گیا، سارے بندے محفوظ ہیں. تو آپ نے دل کی جانب دیکھا اور کہا الحمدللہ. اس نے حضور پہلے مشکل خبر لے کر آیا، بری خبر لے کے آیا، تو آپ نے الحمدللہ کہا. اب اچھی خبر لے کے آئے ہو، الحمدللہ کہا. آپ نے فرمایا بندے میں نے جب بری خبر سنی تو دل کی جانب دیکھا، کہیں میرا دل اللہ کے ذکر سے ہٹ تو نہیں گیا، میں بے لگام تو نہیں ہو گیا. تو میں نے دیکھا میرا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو میں نے کہا الحمدللہ. بری خبر سن کے یہ اللہ کے ذکر سے ہٹا نہیں. جب تو اچھی خبر لے کر آیا پھر میں نے اپنے دل کی جانب دیکھا کہ کہیں میرا دل خوشی میں کہیں بھول تو نہیں گیا، میں نے دیکھا وہ خدا کا ذکر کر رہا. تو میں نے کہا الحمدللہ. فرمایا بندہ مومن چاہے اس پر خوشی آئے چاہے اس پر غمی آئے، وہ کہتا ہے یا اللہ جیسے تو راضی، جیسے تو خوش ہے. دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحبت صالحین بھی عطا فرمائے، ان کی محبت بھی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ، ما آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتے ہیں آپ فرمائے.